کہ اسلام کس طرح اکرام اور احسان کا معاملہ دشمنوں کے ساتھ بھی کرتا ہے، اور کس طرح آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، پچھلے جمعے میں نے یہ عرض کیا تھا۔ اب یہ جو لوگ قید ہوئے ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے؟ اللہ تعالی کی جانب سے کوئی واضح حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور یہ پہلا موقع تھا اسلام میں کہ جہاد میں فتح کے نتیجے میں آپ کے ہاتھ قیدی آئے۔ یہ پہلا موقع تھا، اور کوئی واضح حکم اس وقت تک نازل نہیں ہوا تھا۔ جب کسی معاملے میں اللہ تعالی کی طرف سے کوئی واضح حکم نہ آیا ہو تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار ہوتا تھا کہ آپ حضرات صحابہ کرام سے مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کر لیں۔ کہ آپ حضرات صحابہ کرام سے مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کر لیں کہ اس معاملے میں کیا کیا جائے۔ ادھر رکھ دو۔ تو آپ نے حضرات صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے بارے میں کیا صورت اختیار کی جائے۔ قیدی بھی وہ تھے کہ جو رشتہ دار تھے، یعنی کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، وہی رشتہ دار تھے جو قید ہو کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ یا رسول اللہ، ہر شخص اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے، تاکہ ہمارا رعب اور دبدبہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے، ان کو واپسی کا موقع نہ دیا جائے۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ میرا عزیز ہے فلاں، میرے سپرد کیجئے۔ حضرت علی سے کہیں کہ عقیل ان کے بھائی قید میں ہیں، ان کو قتل کریں۔ ہر آدمی اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ اور یہی ایک رائے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھی۔ ان دو آدمیوں کی یہ رائے تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی رائے یہ تھی کہ یا رسول اللہ، آپ انہیں رہا فرما دیجئے، آپ انہیں رہا فرما دیجئے، شاید کہ یہ اسلام قبول کر لیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرمائے۔ اور کچھ صحابہ کی رائے یہ ہوئی کہ مفت میں رہا نہ کریں، فدیہ لے کے رہا فرما دیں، فدیہ لے کے کچھ پیسے لے کر رہا فرمائیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان حضرت ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ کی رائے کی طرف ہوا۔ آپ کو تو اللہ نے ویسے ہی رحمت للعالمین بنایا تھا، آپ کے دل میں رحم اور درد کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا رجحان یہ ہوا کہ ان کو قتل نہ کیا جائے، انہیں رہا کر دیا جائے۔ اب تین طرح کے قیدی تھے۔ ایک وہ کہ جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس طرح کے قیدی مسلمان، ہر قیدی 10 مسلمان بچوں کو پڑھائے گا، پڑھنا لکھنا سکھائے گا، پھر اس کو رہائی ملے گی۔ جو قیدی پڑھنا لکھنا جانتا ہے، پیسے نہیں ہیں،
تو وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے. حضرت زید بن ثابت انصاری صحابی ہیں، اس وقت کم عمر تھے، انہوں نے اسی طرح پڑھنا سیکھا، لکھنا سیکھا، اور یہ وحی لکھتے تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاتب وحی تھے. فرمایا کہ اور جو ایسا قیدی ہے جو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتا اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، اس کو ایسے ہی رہا کر دیا جائے مفت میں. اور تیسری قسم کے وہ قیدی کہ جن کے پاس پیسے ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ فدیہ ادا کریں گے تو رہا ہوں گے. اور ایک قیدی کا فدیہ تقریباً کوئی 100 درہم سے لے کے 400 درہم تک طے ہوا. کم پیسے تھے تو 100 درہم لے لیے، زیادہ پیسے تھے تو 400 درہم لے کے رہا فرمایا. ایک درہم جو ہے وہ 3 گرام چاندی کا ہوتا ہے. ایک درہم 3 گرام چاندی کا ہوتا ہے. اب 400 درہم کتنے گرام چاندی ہوئے اور کتنے پیسے ہوئے، پیسوں کا حساب کتاب کرنے میں آپ مجھ سے زیادہ ماہر ہیں، کرتے رہیے گا کہ پیسے کتنے بنے. ایک درہم 3 گرام چاندی کا ہوتا ہے. تو کسی سے 100 درہم لیے، کسی سے 200 لیے، کسی سے 400 درہم لیے اور آپ نے رہا کر دیا. حضور کے چچا حضرت عباس بھی قیدیوں میں تھے. عجیب امتحان انسان کا ہوتا ہے اللہ کی جانب سے. چچا ہے، بھتیجا ہے، چچا بھتیجے کے ہاتھ میں قید ہیں. تو حضرت عباس کی باری آئی، ان کو پیش کیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو بڑا غریب ہوں. حضور نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب بدر میں جنگ کے لیے آ رہے تھے تو اپنی بیوی ام فضل کے پاس کتنے درہم رکھوا کر آئے تھے، اور تم دونوں نے وہ کہاں دفن کیے تھے وہ بھی مجھے پتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور کو بتا دیا. حضرت عباس کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں مان گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں مان گیا میں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. کہا کہ لاؤ جو پیسے تم نے ام فضل کے پاس اپنی بیوی کے پاس رکھوائے تھے، اتنے اتنے پیسے تھے اور تم دونوں نے مل کر پلا جگہ زمین کھود کے اس میں دفن کیے تھے. پھر فرمایا کہ اپنا بھی فدیہ دو 400 درہم، اور اپنے بھتیجے عقیل کا بھی فدیہ ادا کرو. اپنا بھی فدیہ ادا کرو اور اپنے بھتیجے عقیل جو حضرت علی کے سگے بھائی تھے ان کا بھی فدیہ ادا کرو. دونوں کا فدیہ تمہاری ذمہ داری ہے. روایات میں آتا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے طویل القامت تھے، بہت لمبے تھے. جب یہ قید میں تھے تو ان کو کسی کا کپڑا نہیں آتا. اب قیدی کوئی اپنے ساتھ کوئی بریف کیس لے کے تھوڑی آتا ہے کہ جس میں جوڑے ہوں سارے. ان کی قمیض پھٹ گئی تھی تو ان کے جسم پر پھٹی ہوئی قمیض تھی، اور ان کے ناپ کی قمیض کسی کے پاس نہیں تھی کیونکہ لمبے بہت تھے. تو عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار، اس کا قد حضرت عباس کے برابر تھا. تو اس نے اپنی قمیض حضرت عباس کو دی تھی پہننے کے لیے. یہ اس کا ایک احسان تھا حضور کے اوپر. آپ کو پتہ ہے یہ احسان حضور نے کیسے چکایا؟ جب عبداللہ بن ابی منافق مرنے لگا تو ان کے صاحبزادے وہ مخلص مسلمان تھے، وہ حضور کی خدمت میں آئے اور حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا باپ جیسا ہے وہ آپ جانتے ہیں، لیکن اس کا آخری وقت ہے، آپ اپنی قمیض عنایت فرما دیں، میں اپنے باپ کو اس قمیض میں کفن دوں گا، شاید کہ اس کی برکت سے اس کا عذاب کم ہو جائے. آپ نے اپنی قمیض عنایت فرما دی اور اس قمیض میں عبداللہ بن ابی منافق کو کفن دیا گیا. اور اللہ نے آپ کے اوپر اس منافق کا احسان نہیں رکھا،
اس نے آپ کے چچا کو جو قمیض دی تھی اللہ نے اس قمیض کے بدلے مرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض اس منافق کو دلوائی. لیکن دیکھو بھائی، انسان کی قبر میں اس کے اعمال کام آتے ہیں. عبداللہ بن ابی کے کام حضور کی قمیض بھی نہیں آئی. اگر حضور کی قمیض عبداللہ بن ابی منافق کے کام نہیں آئی تو میں کیا سمجھتا ہوں کہ بیت اللہ کے پردے کا کپڑا میں نے اپنے کفن میں رکھ لیا، میں نے اپنا کفن زمزم میں دھو کر وصیت کی کہ اس میں مجھے دفنانا اور کفنانا، میں نے کسی بزرگ کے بال لیے، کہا کہ میرے جب مر جاؤں تو میرے کفن میں یہ فلاں بزرگ کے بال رکھ دینا. اگر حضور کی قمیض کسی کے کام نہیں آئی تو یہ بال اور یہ بیت اللہ کا پردہ کیسے کام آ سکتا ہے؟ اصل کام جو آپ کے آئے گا وہ آپ کا عمل کام آئے گا، آپ کا ایمان کام آئے گا. اگر ایمان محفوظ ہے، اللہ نے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو پھر انشاءاللہ یہ اعمال بھی کام آئیں گے، یہ حضور کی قمیض بھی کام آئے گی، بیت اللہ کا پردہ بھی کام آئے گا. لیکن اگر ایمان نہیں، اعمال نہیں، تو پھر یہ چیزیں کسی کام کے انسان کے نہیں ہوتی. اس منافق کے بارے میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، استغفر لهم او لا تستغفر لهم وان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. حضور کو تنبیہ کی کہ یہ منافق، آپ اس کے لیے 1 مرتبہ استغفار کریں یا 70 مرتبہ استغفار کریں، اللہ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. 10ویں پارے کی آیتیں پڑھ رہا ہوں. ان منافقوں میں سے جو مر جائے آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. آپ اس کی قبر پہ نہیں جا سکتے، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ ان منافقوں کے لیے استغفار کریں، ان منافقوں کی نماز جنازہ پڑھائیں اور ان کی قبر پر جائیں. حضور کو منع کیا گیا. بہرحال حضرت عباس، ان سے فدیہ لیا گیا. کہتے ہیں کہ جتنے قیدی تھے سب سے زیادہ فدیہ حضرت عباس سے لیا. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسلام میں اقربا پروری کا کیا حکم ہے. رشتہ دار کے ساتھ معاملہ سخت ہے بنسبت دیگر افراد کے. ہماری شریعت ہمیں وہ تعلیم نہیں دیتی کہ تمہارا رشتہ دار ہے تو 7 خون معاف ہیں. آپ حکمران ہو، آپ کا رشتہ دار ہے تو کچھ بھی کر لے، 7 خون معاف. لوگ یہاں سب کچھ کرتے ہیں، پھر کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے، کوئی صدر بن جاتا ہے، کوئی فلاں لیڈر بن جاتا ہے، سارے اگلے پچھلے سارے جرم معاف. اربوں کی کرپشن کی، 10 کروڑ روپے نیب کو دے کے پلی بارگیننگ کر لی، سارا کچھ معاف. عہدہ ملنے کی دیر ہے، بیٹا، داماد، دنیا جہاں کے جو رشتہ دار ہیں سب کے ساتھ خون معاف. یہاں ہمارے حضور کیا، ان کا رویہ کیا تھا کہ قریش کی ایک عورت نے چوری کر لی، اتفاق سے اس کا نام بھی فاطمہ تھا. چوری کا اگر چوری ثابت ہو جائے تو شریعت کا حکم یہ کہ ہاتھ کاٹا جائے گا. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، 6 پاری کی آیت ہے. چور اور چورنی، ان کا ہاتھ کاٹو. جرم ثابت ہو گیا. قریش نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا کہ ایک قریشی عورت کا ہاتھ کیسے کٹے گا. وجہ یہ کہ ہم سپیریئر ہیں، یہ تصور وہاں بھی تھا جو ہمارے یہاں ہے. اشرافیہ ہمارے یہاں ہے تو اشرافیہ وہاں بھی تھی. ہم سپیریئر ہیں، ہماری قوم کی کسی عورت کا ہاتھ کیسے کٹ سکتا ہے. انہوں نے تلاش کیا حضور سے بات کون کرے، حضور سے بات کون کرے. انہوں نے دیکھا کہ حضور کے سب سے لاڈلے حضرت اسامہ تھے.
لوگوں کو اپنی باتیں منوانی ہوتی تھی نا تو حضرت اسامہ سے کہلواتے تھے. آپ کے پوتے تھے ایک طرح سے, منہ بولے بیٹے حضرت زید کے صاحبزادے ہیں, آپ کے گھر پرورش ہوئی, آپ کی گودوں میں پرورش ہوئی. تو حضرت اسامہ کو سفارشی بنا کے حضور کے پاس بھیجا اور کہا کہ یہ عورت قریش کی ہے, اس نے چوری کر لی ہے, تو آپ معاف کر دیں. آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. تم اس فاطمہ کی بات کرتے ہو, اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹتا. تم اس فاطمہ کی بات کر رہے ہو, اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا ہاتھ بھی کاٹتا. یہاں پہ امیر و غریب کا, قریب اور بعید کا, رشتہ دار اور غیر رشتہ دار کا کوئی فرق نہیں تھا. سب سے زیادہ فدیہ آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا, اور پھر جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان سے کہا کہ 10 بچوں کو پڑھنا سکھاؤ, پڑھنا لکھنا سکھاؤ. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام ہمیں تعلیم کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں, کہ آدمی کو پڑھنا آئے لکھنا آئے. جتنا انسان پڑھا لکھا ہوتا ہے اتنا اس کے اندر شعور ہوتا ہے, وہ اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہے, وہ اپنی صلاحیتوں کو دین کی خدمت کے لیے استعمال کر سکتا ہے. شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ جس طرح دیکھیں, اتنا علم دین حاصل کرنا, اچھی طرح یہ بات سمجھ لیں, اتنا علم دین, اتنا دین کا علم حاصل کرنا کہ جس کے مطابق میں اور آپ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزار سکیں, یہ تو ہر مسلمان پر فرض عین ہے. فرض عین کا مطلب یہ کہ جس طرح نماز فرض عین ہے تو نماز سیکھنا بھی فرض عین ہے. جس طرح روزہ فرض عین ہے, روزہ سیکھنا بھی فرض عین ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہوتے ہیں, اسی طرح اگر نماز کے مسائل نہیں معلوم تو بھی گناہگار ہوں گے. آپ تاجر ہیں, اللہ تجارت کے حوالے سے کیا احکام عنایت فرماتے ہیں؟ ایک تاجر کے لیے یہ سیکھنا فرض عین ہے, نہیں سیکھے گا گناہگار ہوگا. تو دین کا اتنا علم حاصل کرنا کہ آدمی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزار سکے, اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے. نہیں سیکھے گا گناہگار ہوگا. جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا کہ اگنورینس از ناٹ ایکسکیوز, کہ جہالت یہ کوئی معذرت کی وجہ نہیں ہے. یہ انگریزوں نے یہ اصول ہماری شریعت سے لیا ہے, ہماری شریعت سے لیا ہے. ایک آدمی مسلمان ہے, مسلمان ملک میں رہتا ہے, اس نے پوری زندگی نماز پڑھنا نہیں سیکھا, تو اللہ تعالیٰ کیا جا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ بھائی تمہیں پتہ نہیں تھا تو تم نے سیکھا کیوں نہیں؟ جوتے پھر بھی لگیں گے. کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے تو یہ پتہ نہیں تھا کہ جی نماز کیسے پڑھتے ہیں, تو بھائی نہیں پتہ تھا تو تم سیکھتے. جہالت شریعت کی نگاہ میں کوئی عذر نہیں ہے, جہالت شریعت کی نگاہ میں کوئی عذر نہیں ہے. تو اتنا علم سیکھنا, دین کا اتنا علم حاصل کرنا کہ آپ 24 گھنٹے کی زندگی شریعت کے مطابق گزار سکیں, یہ فرض عین ہے, جیسے نماز فرض عین ہے. اس سے زیادہ علم حاصل کرنا, جس کو ہم عالم بننا کہتے ہیں, سمجھ لیں اچھی طرح, عالم بننا کہتے ہیں نا, عالم بننا ہے. تو عالم بننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ مزید گہرائی کے ساتھ قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے. یہ فرض کفایہ ہے, فرض عین نہیں ہے. کیا مطلب فرض کفایہ کا؟ کہ اگر مسلمان معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جنہوں نے دین کا تفصیلی علم حاصل کیا ہو, تو
سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا، بقیہ لوگ عالم نہ بننے کی وجہ سے گناہگار نہیں ہوں گے۔ اب دوسری بات سمجھے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، کہ جس طرح عالم بننا فرض کفایہ ہے، مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے، اسی طرح ایک مسلمان معاشرے میں انجینئر بننا، ڈاکٹر بننا، سائنسدان بننا، یہ بھی فرض کفایہ ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ یہاں پر ایسے پڑھے لکھے لوگ ہوں جو عالم ہوں، یہاں ایسے پڑھے لکھے لوگ ہوں جو انجینئر ہوں، یہاں ایسے پڑھے لکھے لوگ ہوں جو ڈاکٹر ہوں، یہاں ایسے پڑھے لکھے لوگ ہوں جو سائنسدان ہوں، جو مسلمانوں کی اجتماعی ضرورتوں کو پورا کریں۔ تو اگر کوئی آدمی ڈاکٹر بنتا ہے تو خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہا، وہ فرض کفایہ ادا کر رہا ہے۔ اگر ایک مسلمان انجینئر بنتا ہے تو وہ فرض کفایہ ادا کر رہا ہے۔ سائنسدان بنتا ہے تو فرض کفایہ ادا کر رہا ہے۔ شریعت انجینئر بننے سے، سائنسدان بننے سے، ڈاکٹر بننے سے نہیں روکتی۔ اچھی طرح سمجھ لیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی شاید مولوی انجینئر بننے کے خلاف ہیں، سائنسدان بننے کے، میں نے عرض کیا کہ جس طرح عالم بننے کا حکم ہے وہی حکم انجینئر بننے کا ہے، وہی حکم سائنسدان بننے کا ہے، وہی حکم ڈاکٹر بننے کا ہے۔ بس ایک بات ہے کہ انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، سائنسدان بنو، سب کچھ بنو، بس اپنے خدا کو نہ بھولو، انگریز نہ بنو، انگریزی سیکھو، انگریز نہ بنو۔ شریعت انگریزی سیکھنے سے نہیں منع کرتی، آپ لاکھ زبانیں سیکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کی ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ یہود کی زبان سیکھیں۔ مدینہ میں جو یہود رہتے تھے وہ عربی نہیں بولتے تھے، ان کی زبان عبرانی تھی۔ آج بھی یہودیوں کی زبان عبرانی ہے، ان کی مذہبی کتابیں عبرانی زبان میں ہیں۔ آپ نے 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تمہارا کام یہ کہ تم عبرانی سیکھو، تاکہ ہم یہود جو ہم سے بات کہتے ہیں، اپنی مذہبی باتیں، ہم سمجھ سکیں کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں۔ تو زبان سیکھنا کوئی منع نہیں ہے، لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں زبان سیکھنے، ہم چاہتے ہیں انجینئر بننے۔ انجینئر بننا بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنی معاشرت وہ بھی بھول جاتے ہیں، اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ کو بھولنا غلط ہے، انجینئر بننا غلط نہیں ہے۔ انگریزی سیکھنا غلط نہیں ہے، انگریز بننا غلط ہے۔ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہمیں محمد عربی کی تہذیب پر، محمد عربی کی ثقافت پر، محمد عربی کی لائے ہوئے دین پر ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ یہ تو احساس کمتری کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کی گدڑی میں سونا رکھا ہے، آپ مٹی کو سونا سمجھ کے اس پہ اترا رہے۔ کسی ایک دیہاتی کا بچہ ولایت سے پڑھ کر آیا تو کسی نے پوچھا کہ بھائی تمہارا بچہ بڑا پڑھ لکھ گیا؟ ہاں ہاں جی بڑا پڑھ لکھ گیا ہے۔ کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا کہ جی بس کھڑے ہو کے موتے ہے، اس کو پتا اس طرح چلا کہ کھڑے ہو کے موتنے لگا، تو اس کو اب اندازہ ہو گیا کہ میرا بڑا بچہ جو ہے وہ بہت پڑھ لکھ گیا۔ تو بھائی سب کچھ بنو، کھڑے ہو کے موتنا نہ سیکھو، انگریز کی تہذیب سے مرعوب نہ ہو، انگریز کی ثقافت سے مرعوب نہ ہو، انگریز کی معاشرت سے مرعوب نہ ہو۔ آپ کو اپنی تہذیب، اپنی زبان، اپنی معاشرت، اپنے ملک، اپنے وطن، اپنی قوم، آپ کو اس پہ فخر ہونا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں، اس کے علاوہ خدا نہ خواستہ علماء عصری تعلیم کی مخالفت نہیں کرتے۔ میں نے 8 سال اگر مدرسے میں اپنے جوتے گھسیٹے ہیں تو 7 سال میں نے یونیورسٹیوں میں اپنے جوتے گھسیٹے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دونوں طرح کے علوم آپ کے پاس ہوں تاکہ آپ امت کی صحیح رہنمائی کر سکیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں میں جن کے پاس فدیہ نہیں تھا ان کو پابند بنایا کہ تم ہر قیدی 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا سکھائے۔
بس تمہارا فدیہ یہی ہے کہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، تمہیں رہا کر دیا جائے گا. اور جن کے پاس پیسے تھے ان سے فدیہ لیا گیا. اس طرح بدر کے جو قیدی گرفتار ہوئے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہا فرما دیا. اب یہ جو فیصلہ حضور نے فرمایا حضرات صحابہ کرام کے مشورے سے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند آیا یا نہیں آیا، اس پر انشاءاللہ اگلے جمعے بات کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.